अस्सलाम गाइस, तो कैसे हैं आज आप सब। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा बैरिस्टा के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही थोड़ा बहुत 50+ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो जो मेरे माइंड में आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, वही मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने कुछ ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चन शॉर्ट आउट किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ मैंने अपने दोस्तों से भी मदद ली है, ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे मैंने काम कम ही किया, बट मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ दिया है। बहुत से कैफे पे मैं वैसे ही इंटरव्यूज़ के लिए जाता रहता था। तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक जूनियर बैरिस्टा से। और ये नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होंगे, मतलब ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, भाई के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह इस चैनल पे नई वीडियोस आती रहेंगी इसी तरह नॉलेजेबल। और अगर आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गाड़ी को ठंडा करने के लिए जो है ना पानी पी लेता हूँ। अच्छा, इंटरव्यू पर जाने के लिए जो है ना सबसे पहले आपकी थोड़ी सी स्किल्स होनी चाहिए। वो चलो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले करना क्या चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मैं अपना ही आपको बताता हूँ। मैं किसी कैफ़े पे जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए जब आप जा रहे हो इंटरव्यू पे। सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल ग्लोरिया जीन्स पे जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए किसी भी कैफ़े पे। सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो कंपनी की रिसर्च होनी चाहिए। थोड़ी सी डू सर्च अबाउट कंपनी, यार ये ग्लोरिया जीन्स है कहाँ का ब्रांड, किधर से आया है, और इसको कौन जो है वो ऑनरशिप इसकी किसके पास है, ठीक है, तो कब से आई है ये कंपनी। और उसके बाद उसको जो है आप गूगल से जो है ना मेन्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। आप मेन्यू देख लें, फिर वो चेक करेंगे यार इनमें से आप कौन कौन सी ड्रिंक्स बना सकते हैं। मेरा ये पर्सनल जो है ना मेरा यही तरीका होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लोरिया पे जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, मैं कंपनी की रिसर्च कर दी, इस पर कंपनी कौन सी है, कहाँ से आई है, कब जो है बनी थी, ठीक है, पाकिस्तान में कब आई है, इतना कुछ। उसके बाद आप वहाँ पे ये भी देखेंगे यार मैनेजर कौन है, तो उससे वो भी आपको हेल्पफुल रहता है कि मैनेजर के बारे में अगर आपकी रिसर्च हो थोड़ी बहुत। क्योंकि मेरा तो था रेफरेंस पाकिस्तान में, तो मेरा यही नेचर था, मैं हमेशा पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करता, ठीक है, उनका मेन्यू डाउनलोड किया, देख लिया। जो रेसिपीज़ नहीं आती, रेसिपीज़ मैं जब जाता था तो रेसिपीज़ भी पूरी याद करके जाता था। अच्छा चलो ये काम हो गया, आपने कंपनी की रिसर्च कर लिया, ठीक है, रात को थोड़ी सी आपने तैयारी कर लेनी है इंटरव्यू की, सुबह आप जा रहे हो इंटरव्यू पे। सबसे पहले जब आप जाएंगे तो मोस्टली यही होता है, आपको कुछ मैनेजर होते हैं वो आपको डायरेक्टली मिल लेते हैं, कुछ आपको आगे बैठा देता है। हो सकता है आपका इंटरव्यू मैनेजर ले रहा हो सकता है बैरिस्टा ले रहा हो। तो उसके लिए आप फुल ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाने, पुरसुकून होकर जाएँ, किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है, ईजी होकर जाएँ। जो आपको आता है उसका आंसर दें। जो आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता, फॉर एग्जांपल एक बैरिस्टा है या इंटरव्यू मैनेजर साहब उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, अगर वो आपको नहीं आता तो उसमें आप जो है ना हिचकिचाएँ ना, नहीं आ रहा तो कोई भी उसका रॉन्ग आंसर ना दें कभी भी। तो आप बोल के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको बोलेंगे सर इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, पहली दफ़ा आपसे सुन रहा हूँ, तो इंशाल्लाह तो आई विल रिसर्च ऑन इट, इसके बारे में मैं रिसर्च करूँगा, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए इंटरव्यू में। जो क्वेश्चन नहीं आता बोल दो नहीं आता भाई, तो नेक्स्ट पूछ लेगा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल की। आप जब जा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, बैठ जाएँ, इंतज़ार करें, पूरा मन तरीके से ईजी हो गए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, फेस पे आपकी स्माइल हो, कोई टेंशन नहीं है। जॉब ना मिले तो क्या हो जाता है, बट ये कि आप जब भी जाएँ कोई क्वेश्चन, वो आपके इंटरव्यू से जितने भी क्वेश्चन पूछता है वो रूम में जाएँ, आप अपने कैफ़े पे जाएँ, वो फिर नोट डाउन कर लें, जो आपको नहीं आए वो दोबारा याद कर लें, फिर नए कैफ़े पे जाएँ, वहाँ पे क्वेश्चन लें, ठीक है। जो इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप नोट किया करें। तो इस तरह एक्सपीरियंस बढ़ता है बंदे का, नॉलेज भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और सबसे पहले मैं सिर्फ प्रैक्टिकल की कुछ बातें आपको बताऊंगा, फिर वो थ्योरी की तरफ बाद में जाता हूँ। सबसे पहले अगर आप जाते हैं, अगर वो कहते हैं कि चले हमें कोई कॉफ़ी या ड्रिंक बना के बताएँ, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, सबसे पहला काम वो आपको लेके जा रहे हैं बाहर में, आपने गए चलें ठीक है, क्योंकि आप बाहर में एंटर हुए, अगर तो वहाँ पे सैनिटाइज़र है तो अपने हैंड सैनिटाइज़ कर लें। क्योंकि एक दफ़ा मैं एक कैफ़े पे गया था तो यहाँ से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि पता चलता है कि बंदा प्रोफेशनल है। आपने सबसे पहले क्या कर लेने, अपने हैंड सैनिटाइज़ कर लिए। अगर ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहन लें, अच्छा है, ठीक है, हेयर नेट पहन लें या कैप ले लें किसी से, ठीक है। उसके बाद आप जब बाहर को देखें, जाकर मशीन को देखें, पिक्चर अगर गंदा है या पिक्चर में दूध है ऑलरेडी तो आप दूध को शिफ्ट करके पिक्चर अपने हाथों से धो लें, कुछ नहीं होता, ठीक है। हर बार सुखा भी लेता है बंदा, कोई नहीं, आप क्या आपको। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आपको अगर वो किसी कॉफ़ी का कहते हैं, ठीक है,
تو آپ نے سب سے پہلے مشین دیکھ لینی ہے، گرائنڈر دیکھ لینا ہے. پہلا کام ہے ہینڈ لازمی سینیٹائز کیا کریں. کچھ پروفیشنل جو ہوتے ہیں نا مینیجر، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں ہائیجین کی. کیپ پہن لیا کریں، ہیئر نیٹ یا ماسک اگر وہاں پہ سب نے پہنا ہو تو آپ بھی پہن کے جائیں. بار میں انٹرسٹ کے لیے تو مسٹ ہونا چاہیے. یہاں سے ہی آپ کو اس کو پروفیشنلزم کا پتہ چل جاتا ہے، جو بھی مینیجر ہو کر پروفیشنل. اس کے بعد اگر وہ آپ کو کوئی ڈرنک کا کہہ رہے ہیں یا پھر کسی کافی کا کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی ڈرنک بناؤ، تو سب سے پہلے وہاں پہ جو لیڈ برسٹا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی وہ دودھ کی طرح سوس کی طرح ہے، ملک کی طرح، ملک دودھ ہی ہوتا ہے نا. اچھا، اور اس کے بعد بھی پکچر یہ ہے. اس کے بعد جو چیزیں آپ کی ریسپی کی ریکوائرڈ ہوں وہ اس سے آپ پہلے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اگر کوئی کولڈ ڈرنک بنانی ہے، کولڈ میں کوئی ڈرنک بنانی ہے تو اتنی ہی بنائے. ریسپی جو ہے نا مطلب اتنی ہی بنائیں کہ وہ ایک پورا گلاس ہی نکلے، نہ کہ آپ نے ریسپی ایک کی لگائی ہو تو وہ ڈرنکس 2-3 بن جائیں. تو وہ آپ کو ہاٹ کا کہتے ہیں کہ یار چلو ہمیں ایک لاٹے بنا کے دو، تو وہاں پہ زیادہ آپ نے شو نہیں مارنا. جو آپ کو آرٹ سب سے اچھا آتا ہے نا، سب سے اچھا آرٹ. اور ہمیشہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کافی کا ٹمپریچر جو ہے نا، اگر تو وہ کہتے ہیں آپ کو کہ یار ٹمپریچر یوز کر تو لگا لیا کرو گے، تو ٹمپریچر آپ کم ہی رکھا کریں. زیادہ بڑھکائیں گے تو کافی کے جو ہے نا وہ دودھ پہ ببلز آ جائیں گے. تو کم ٹمپریچر رکھیں گے تو لاٹے آرٹ اچھا بنے گا. تو جو آپ کو سب سے پرفیکٹ آتے ہیں، زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں. کوئی گھوڑا بکری شکری بندہ نہ بنائے، کیا بنا لے. ٹیولپ بہت اچھا ہے، ٹیولپ وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، تو آپ ٹیولپ بنا لیا کریں. سب سے پہلے آپ نے کپ لے لیا، کپ کو گرم کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دودھ میں آپ پچر لے لیں، دودھ ساتھ ہی آپ شارٹ لیں. اور جو ہی آپ نے گروپ ہینڈل لگانا ہے، ساتھ ہی آپ نے جو ہے نا اس کو پہلے ہی سیکنڈ میں اس کو جو ہے بٹن پریس کر دینا ہے. اگر وہ مینول ہے یا شارٹ ٹائمنگ سیٹ ہے، آپ پہلے پوچھ لیں ان سے تو کہ کتنا شارٹ لے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کا شارٹ آ رہے تو ساتھ ہی آپ دودھ اسٹیم کیا کریں. دودھ ہمیشہ اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو نارمل ٹمپریچر رکھا کریں، زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سلکی دودھ ہونا چاہیے، زیادہ فومی بھی نہ ہو. اس کے بعد آپ اپنا کافی بنائیں. اگر وہ سر بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ، جا کے ان کو ٹرے میں رکھیں، وہ سرو کر رہے ہیں، رائٹ ہینڈ سے سرو کریں. اور جو کپ کا ہینڈل ہے وہ بھی سر کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں ہمارے پریکٹیکل تھوڑے سے جو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے بھائی. ایک دفعہ میں ریجیکٹ ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ تھیوری میری بہت پرفیکٹ تھی. جب میں پاکستان میں تھا تیار کر کے جاتا تھا، پوری رات انٹرویو تیار کیا پھر گیا دینے کے لیے. اس وجہ سے کہ میں نے جو ہے جاتے ہی ہینڈ سینیٹائز نہیں کیے تھے. تو یا تو آپ ہاتھ واش کر لیا کریں، سینیٹائزر اور وہ کر لیا کریں، گلاؤز پہن لیا کریں، کیپ پہن لیا کریں. یہ ہوتے ہیں پریکٹیکل کے. اس کے بعد آپ جب بیٹھ جاتے ہیں ناظر صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں، آپ کھڑے ہیں، اسلام کریں، گریٹنگ کریں، پھر بیٹھ جائیں. پھر وہاں سے اگر آپ کا پریکٹیکل انٹرویو آپ کا شروع ہو جاتا ہے تو موسٹلی کوشچن کیا پوچھے جاتے ہیں. اگر تو آپ کے سی وی لے کے جائیں، تھوڑا پروفیشنلزم ہے. اگر آپ سی وی لے کے جائیں گے تو وہ پہلے آپ کی سی وی دیکھیں گے. اگر پروفیشنل مینیجر ہوگا تو سی وی میں جو کچھ لکھا ہوگا تو وہ پڑھ لیں گے. اگر وہ سی وی نہیں دیکھتے، آپ کے پاس سی وی نہیں ہے، پھر وہ آپ کو سب سے پہلا کوشچن یہی ہوگا کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. تو اگر تو آپ نے سی وی دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے وہ سی وی والی چیزیں نہیں بتانی. جو چیزیں آپ نے جو ہے نا سی وی میں ہائی لائٹس کی ہوئی ہیں وہ پھر آپ نے دوبارہ انٹرویو میں نہیں بتانی. آپ نے مین چیزیں بتانی ہیں. لازمی نہیں ہے اس میں آپ اپنی ایجوکیشن بھی نہ بتائیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو صرف ایکسپیرینس کے بیس پہ یہ وائد فیلڈ ہے. یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی آپ 5th میں ہو، پرائمری کے ہو، مڈل کے ہو، بیچلر ڈگری کے ہو، ماسٹر ڈگری کے ہو. یہاں پہ آپ کا صرف اگلا جو ہے نا وہ اسکلس دیکھتا ہے اور وہ آپ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں. تو ایجوکیشن کو بے شک اینڈ پہ آپ جو ہے نا ڈسکرائب کیا کریں، پہلے اپنا نام بتا دیا کریں. ٹھیک ہے. تھوڑی بہت اپنی اسکلس کو ہائی لائٹ کر دیا کریں اور اس کے بعد اپنا جو پریویس ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر دیجیے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. اس کے کوشچن کیونکہ نمبر میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اس ویڈیو میں آپ کو صرف کوشچن ہی ہائی لائٹ کروں گا، کیونکہ آپ بعد میں تھوڑا بہت آپ بھی سرچ کریں ان پہ آنسر آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں جو ڈالوں گا اس میں آنسر بھی جو مجھے آئیں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. جو نہیں آئیں گے وہ میں یاد کر لوں گا، اپنے سینئر سے پوچھ لوں گا. جو پہلا کوشچن ہو گیا ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، آپ نے بتانا ہے اپنے بارے میں. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از بیرسٹا. سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ یار بیرسٹا کیا ہے. آپ کو انگلش میں بھی اس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو اردو بھی آنی چاہیے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی آپ کو تھوڑی 1-2 لائن کی اس کی ڈیفینیشن ہے وہ بندہ یاد کر لیتا ہے کہ واٹ از بیرسٹا. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن پوچھا جا سکتا ہے آپ کہ وائی آر یو انٹرسٹنگ ان دس جاب.
تو کیا آپ اس میں کیوں ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ہماری کمپنی وائی شوڈ وی ہائر یو، یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ تھوڑے پروفیشنل ہوتے ہیں کہ بیرسٹا کے ریلیٹڈ نہیں، ہر انٹرویو میں ہو سکتا ہے یہ کہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پریویس کمپنی کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں. یہ کوشچن کوئی پاکستان میں مطلب زیادہ تر پوچھتا نہیں ہے، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور پوچھنا بھی چاہیے. سب سے اسٹارٹ ادھر سے لینا چاہیے اگر کوئی بھی انٹرویو جو ہے نا آپ کا انٹرویو لے رہا ہے. ڈسکرائب یور ڈیلی شیڈیول ایز اے بیرسٹا، یہ کوشچن تو مسٹ ہونا چاہیے. پوچھتا کوئی بھی نہیں، آج تک مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں. البتہ جو پروفیشنل تھے نا، تو ایک آن لائن میرا انٹرویو ہوا تھا، وہ بھی میری جو ہے نا فورن جاب کے لیے ہوا تھا، پاکستان کی جاب کے لیے. اس نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ ڈسکرائب یور شیڈیول ڈیلی شیڈیول ایز اے بیرسٹا. تو آپ نے اسٹارٹ کر لینا ہے. ہم صبح آئیں گے بھائی، تو اپنی یونیفارم چینج کی، یہ وہ کیا، اکوپمنٹ سیدھا کیا، مشین آن کی، تو کیلیبریشن سے اسٹارٹ کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد وٹ از دا رسپانسبلٹیز آف بیرسٹا، ڈسکرائب سم بیرسٹا اسکلز. اوکے، شارٹ ٹائمنگ، difference between latte and cappuccino. ٹھیک ہے، what is the average coffee temperature, what is espresso. مجھ سے ایک کوشچن کیا گیا تھا کہ what is the age of coffee tree، کیفیزا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جا سکتے ہیں کافی کی شیف لائف کتنی ہے، how many types of beans and difference between arabica and robusta، اور سنگل اوریجن کیا ہوتا ہے اور بلینڈ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ایسپریسو کا سرونگ ٹائم کتنا ہونا چاہیے. اس کے بعد ایسپریسو، میکیاٹو، کارٹاڈو اور پیکالو لاٹے، ان کا ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے. کبھی کبھی آپ کو ایفوکاڈو کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ آپ سے ایفوکاڈو کا پوچھ سکتے ہیں. جب بھی آپ جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ ریسیپیز آنی چاہیے، بیسک کافی کی ریسیپیز پتہ ہونی چاہیے. اور سب سے موسٹ کوشچن ایک پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از موکا. صرف آپ نے موکا یہ نہیں بتا دینا کہ موکا لاٹے ہم نے شارٹ لیا یہ وہ لیا، صرف موکا. واٹ از موکا. موکا از اے کمبینیشن آف کافی اینڈ چاکلیٹ ڈیو ٹو مائی نالج. کچھ لاٹے آرٹس کے نیم بتا دو. ٹھیک ہے، تو آپ کو نیم جانا چاہیے لاٹے آرٹ کے. اس کے بعد جو میں کوشچن پوچھتا ہوتا ہوں کہ کم لوگ پوچھتے ہیں، بٹ بہت مزے کا کوشچن ہے کہ امریکانو اور بلیک کافی میں ڈفرینس کیا ہے. کسی کو مطلب کا نہیں پتہ ہوتا ہے پاکستان میں، اور یہ مجھ سے بہت بار پوچھا گیا ہے امریکانو اینڈ بلیک کافی. اور دوسری چیز ایک ہوتی ہے کہ لانگ بلیک اور امریکانو کیا چیز ہے. دونوں ہیں تو سیم دیکھنے میں، بڑی ہے ان میں ڈفرینس ہے لانگ بلیک اور امریکانو. واٹ از ریشو، اور کافی کے لیے ڈوز کتنی لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ریشو کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، ڈوز کا پتہ ہونا چاہیے. ایک آن میں کتنے ملی لیٹر ہوتے ہیں، یہ ایک آن میں کتنے گرام ہوتے ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کو. پھر آپ کو کچھ کافی مشینوں کے نام بھی آنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گرائنڈنگ لیول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گرائنڈنگ لیول پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے، یہ فائن، کورس، میڈیم فائن. تو فلٹر کافیوں کے کچھ نام بتا دیں. ٹھیک ہے، مطلب. اور اس کے بعد روسٹنگ لیول آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، یہ لائٹ، میڈیم لائٹ، ڈارک. موسٹ پروڈیوسنگ کنٹری کون سا ہے کافی کا، اور کافی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، ہسٹری آف کافی، یہ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. سو ہسٹریز آپ گوگل سے دیکھ سکتے ہو، اس کی ہولڈر خالدی والی ہسٹری بھی آئی ہوئی ہے. بہت سی ہسٹریز ہیں، جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ تیار کر لیں. اس کے بعد کیفین کیا ہے، واٹ از کیفین، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ایکسٹریکشن ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اوور ایکسٹریکٹڈ شاٹ کون سا ہوتا ہے اور انڈر ایکسٹریکٹڈ شاٹ کون سا ہوتا ہے. پرفیکٹ ایسپریسو شاٹ، اس میں سے آپ کو مطلب باڈی ہاٹ اور کریما کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں ایسپریسو کے. اور اس کے بعد فریپوچینو کو بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فریپوچینو میں اور آئس لاٹے میں کیا فرق ہے. بیرسٹا سے ہٹ کے چلے جائیں تو پھر آپ سے وہ ایک کوشچن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از ایف او ایچ، واٹ از بی او ایچ. اینڈ اس کے بعد بینس کی ایکسپائری کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. چلر ٹمپریچر پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد روم ٹمپریچر، واٹ از روم ٹمپریچر، ایم آر ڈی کیا ہوتا ہے. اور کچھ ایکسپائریز کے بارے میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو فروزن ٹمپریچر پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ کوشچنس ہیں جو میں نے اپنے نالج کے حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور آپ لوگوں سے جو میرے جونیئر بیرسٹا جو بھی ہے، ان کو میرا ایک ہی میسج ہے کہ آپ یار جس جگہ پہ جاب کر رہے ہو جاب کرتے رہو، بٹ آپ ہر ہفتے میں کسی نہ کسی کیفے پہ چلے جاؤ اپنی سی وی لے کے انٹرویو دینے کے لیے. ہر ہفتے بعد جتنے آپ انٹرویو دو گے اتنے ہی آپ کے کوشچن ریپیٹ ہوتے جائیں گے. وہ آپ روم میں آئیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈائری پہ لکھ لیں. ان میں سے جو کوشچنز آپ کو آتے ہیں وہ آپ ریپیٹ کریں، اور جو آپ کو نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس پہ جو ہے ریسرچ کریں، اپنے سینئر سے پوچھ لیں اور اس کو دوبارہ یاد کر لیں. جتنا آپ انٹرویو دیں گے اتنی ہی آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا بھائی. تو تھینک یو، بہت شکریہ، اینڈ لو یو آل.